30 سال تک ہتھیار نہ ڈالنے والا جاپانی سپاہی۔ بہادری اور وفاداری کسی قوم اور کسی ملک کی میراث نہیں ہوتی، یہ کسی بھی قوم کے کسی بھی فرد کا خاصہ ہو سکتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں بھی مسلمان سپاہیوں اور جرنیلوں نے بہادری اور وفاداری کے ایسے جوہر دکھائے ہیں جو رہتی دنیا تک بہادری اور وفاداری کی داستان رقم کرتے رہیں گے۔ اسی طرح دنیا کی کئی قوموں میں بہادری کی داستانیں رقم کرنے والے سپاہی اور سپہ سالار پیدا ہوتے رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو جاپان کے ایسے وفادار اور بہادر فوجی کی داستان سے آشنا کرائیں گے جس نے دشمن کے آگے ہتھیار نہ ڈالنے کی ایسی روایت ڈالی کہ جاپان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جاپانی فوج کے اس عظیم سپاہی نے 23 سال تک جنگ میں اکیلے رہنے کو ترجیح دی، لیکن دشمن کی فوج کے آگے ہتھیار نہ ڈالے اور نہ ہی جنگی قیدی بن کر زندگی گزاری۔ اس نے 23 سال فلپائن کے جنگل میں اکیلے زندگی گزاری۔ اس باعزم سپاہی کا نام ہیرو اونودا تھا اور اس کا تعلق جاپان کے سمورائے خاندان سے تھا۔ سمورائے جاپان کے ماضی میں افواج کے اعلیٰ ترین جنگجوؤں کو کہا جاتا تھا جو بہادری میں اپنی مثال آپ ہوا کرتے تھے، جن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوا کرتا تھا اور وہ تھا فتح۔ یہ سمورائے جنگ میں شکست تسلیم کرنے کے بجائے اپنے ہاتھوں اپنی جان دینے پر فخر کرتے تھے۔ ماضی میں جب جاپان قبیلوں میں بٹا ہوا تھا تب ہر قبیلے کی فوج کی کمان اس کی فوج کے سمورائے کے ہاتھ میں ہی ہوا کرتی تھی۔ ہیرو اونودا کے والد پہلی جنگ عظیم کے بعد چین پر ہونے والے جاپانی قبضے میں جاپانی فوج میں شامل تھے اور چین میں ہی ایک جنگی مشن کے دوران 1943 میں لڑتے ہوئے ہلاک ہو گئے تھے۔ ہیرو اونودا کی پیدائش جاپان کے صوبے واکیاما کین میں 19 مارچ 1922 میں ہوئی۔ 17 برس کی عمر میں ہیرو اونودا جاپان کی ایک تجارتی کمپنی میں ملازم ہوا اور چین کے شہر ووہان میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا شروع کی۔ تاہم صرف 1 برس بعد یعنی 18 سال کی عمر میں ہیرو اونودا کو جاپان کی شاہی امپیریل آرمی میں شامل کر لیا گیا۔ ہیرو اونودا کی اہلیت کی بنیاد پر اسے جاپانی فوج میں بحیثیت انٹیلیجنس آفیسر اور کمانڈوز کلاس میں تربیت فراہم کی گئی جو دسمبر 1944 میں اختتام پذیر ہوئی، جس کے بعد اسے پہلے مشن پر فلپائن کے ایک جزیرے لوبانگ آئلینڈ پر ان احکامات کے ساتھ روانہ کیا گیا کہ وہاں جا کر اتحادی افواج کے خلاف گوریلا آپریشن میں حصہ لینا ہے، جبکہ ان کے جنگی اوزاروں، بحری جہازوں اور فوجیوں کو وقتاً فوقتاً نشانہ بنانا ہے، جبکہ کسی بھی حالت میں اسے نہ ہتھیار ڈالنے ہیں اور نہ ہی خودکشی کرنی ہے۔ ہیرو اونودا اس وقت سیکنڈ لیفٹیننٹ کے عہدے پر فائز تھا، لیکن جب وہ فلپائن کے لوبانگ جزیرے پر پہنچا تو پہلے سے وہاں موجود جاپانی فوجیوں کے گروپ کی جانب سے کسی بھی طرح کے گوریلا آپریشن کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کے بعد امریکی اور فلپائن کی افواج نے فروری 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران بآسانی اس جزیرے پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران ہیرو اونودا کے پاس صرف ہتھیار ڈالنے یا پھر خودکشی کرنے کا راستہ ہی بچا تھا۔ تاہم اپنے کمانڈ آفیسر کی جانب سے دیے گئے احکامات کے پیش نظر اس نے اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑوں میں پناہ لینے اور اپنے طور پر اتحادی افواج کے خلاف گوریلا کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اس نے بڑی کامیابی سے امریکی اور اتحادی افواج کے خلاف اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گوریلا کارروائیاں کر کے انہیں شدید نقصان پہنچایا۔ فروری کے بعد اکتوبر تک ہیرو اونودا اور اس کے جوان پہاڑوں میں چھپ کر اتحادی افواج کے خلاف گوریلا کارروائیاں کرتے رہے۔ تاہم اکتوبر میں انہیں پہلی دفعہ پیمفلٹ ملا جس میں تحریر تھا کہ جاپانی افواج اگست 1945 میں ہتھیار ڈال چکی ہیں، لہٰذا تمام جاپانی فوجی ہتھیار ڈال کر خود کو اتحادی افواج کے حوالے کر دیں۔ تاہم ہیرو اونودا نے اسے اتحادی افواج کی جنگی چال تصور کیا۔ دوسری جانب اس کا جاپانی حکام سے رابطہ منقطع تھا، لہٰذا حقائق کا پتہ چلانا ناممکن تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ ہیرو اونودا اور اس کے سپاہیوں کی چھاپا مار کارروائیاں جاری رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کئی دفعہ اتحادی افواج نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ہتھیار ڈالنے کے لیے پمفلٹ ہوا سے گرائے جس میں جاپانی جنرل کی جانب سے بھی سرنڈر کرنے کا خط شامل تھا۔ تاہم ہیرو اونودا اور اس کے ساتھیوں نے اسے ایک چال ہی سمجھا اور اپنے آپریشن جاری رکھے۔ 1 سال گزر جانے کے بعد ان کی ٹیم کا ایک ساتھی ستمبر 1949 میں ان سے جدا ہو گیا اور 6 ماہ کے لیے رہنے کے بعد اس نے اتحادی افواج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، جس کے بعد ہیرو اونودا اور اس کے 2 باقی رہ جانے والے ساتھی مزید اپنے آپریشنز میں مزید احتیاط برتنے لگے۔ 1952 کا زمانہ شروع ہو چکا تھا، لیکن اس نے آخری وقت تک اپنے دشمن کے سامنے ہتھیار نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران اس کا ایک اور ساتھی فلپائنی افواج کے ساتھ ایک مڈ بھیڑ میں زخمی ہو گیا۔ تاہم ہیرو اونودا اسے ایک محفوظ مقام تک لانے میں کامیاب ہو گیا اور اگلے 1 سال تک اس کا اپنے طریقے سے علاج معالجہ کرتا رہا۔ تاہم شیماڈا نامی یہ جاپانی سپاہی 1954 میں فلپائنی افواج کی سرچ پارٹی کی گولی کا نشانہ بن گیا، جس کے بعد اب فلپائن کے اس جزیرے کے پہاڑوں پر صرف 2 جاپانی فوجی رہ گئے
تھے، تاہم ہیرو اونودا نے کسی بھی صورت میں ہتھیار نہ ڈالنے کے اپنے کمانڈنگ آفیسر کے احکامات کو نبھانے کا فیصلہ کیا ہوا تھا، اور پھر 1972 میں اس کا آخری رہ جانے والا سپاہی کازوکا بھی فلپائنی افواج کا نشانہ بن گیا، جس کے بعد ہیرو اونودا اکیلا ہی ان پہاڑوں پر موجود تھا۔ یہاں اسے 28 سال بیت چکے تھے، لیکن اس نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ تاہم دوسری جانب جاپان میں 1959 میں سرکاری طور پر اسے مردہ قرار دے دیا گیا تھا، کیونکہ کئی تلاش کرنے والی پارٹیاں ہیرو اونودا کو تلاش نہیں کر سکی تھیں۔ وہ زندہ تھا اور اپنے طور پر وہ اپنے ملک کے دفاع کی جنگ اکیلے ہی لڑ رہا تھا، اور اپنے کمانڈنگ آفیسر کے احکامات سنے بغیر ہتھیار ڈالنے پر بھی وہ کسی طرح تیار نہیں تھا۔ اسی دوران فلپائن کی سیاحت کے لیے آنے والی جاپانی شہری سوزوکی نے ان پہاڑوں پر اچانک ہی ہیرو اونودا سے ملاقات کی۔ سوزوکی نے ہیرو اونودا کو حالات کی صحیح تفصیل بیان کی، تاہم اس کے باوجود ہیرو اونودا نے ہتھیار ڈالنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اپنے کمانڈنگ آفیسر کے احکامات کے بعد ہی ہتھیار ڈالے گا۔ فلپائن کی سیاحت پر آنے والا جاپانی شہری سوزوکی واپس جاپان آیا اور اپنے ساتھ ہیرو اونودا کی تصاویر بھی لے کر آیا اور جاپانی حکومت کو صورتحال سے آگاہ کیا، جس کے بعد ہیرو اونودا اس کے کمانڈنگ آفیسر میجر یوشیمی تانی گوچی کو تلاش کیا گیا، جو ایک طویل عرصے سے فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد کتابوں کی دکان چلا رہے تھے، جس کے بعد انہیں حکومتی سطح پر فلپائن بھجوایا گیا اور انہوں نے ہیرو اونودا کو ہتھیار ڈالنے کے احکامات دیے، جس کے بعد ہیرو اونودا نے بھیگی آنکھوں سے 1974 میں 23 سال بعد ہتھیار ڈال کر جاپان آنا قبول کیا۔ فلپائن کی حکومت نے ہیرو اونودا پر بہت سے شہریوں کے قتل کا الزام بھی عائد کیا، لیکن حکومت جاپان کی درخواست پر اس عذر کے ساتھ معافی دے دی کہ ہیرو اونودا آخری وقت تک اپنے آپ کو حالت جنگ میں سمجھتا رہا۔ جاپان واپسی پر اس کا شاندار اور والہانہ استقبال کیا گیا۔ جاپانی حکومت نے اسے انتہائی خطیر رقم دینے کی پیشکش کی، لیکن اس نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ وہ جاپان میں ایک ہیرو بن چکا تھا، لیکن آخری وقت تک اس نے اسکول قائم کر کے تعلیم فراہم کرنے پر اپنی زندگی صرف کر دی۔ اس کا انتقال ٹوکیو کے ایک اسپتال میں ہارٹ فیل ہونے سے 16 جنوری 2014 میں 91 برس کی عمر میں ہوا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔